بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفته واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاسفیاء مولا الموالي امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیة اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفلا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سيد الساجدين وزين العابدين عليه الصلاة والسلام إن لعمي العباس مقام عند الله يغبطه به جميع الشهداء صلوات اللہ محمد وعلا موضوع میں ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا لیکن ابھی بھی مجھے بتایا گیا کہ حضرت عباس علیہ السلام کی شب برآمد ہونی ہے اور میں نے سوچا کہ اگر مصائب مولا کے پڑھنے ہیں تو فضائل بھی مولا ہی کیا ابتدا میں ہی ایک جملہ پیش کروں گا میں ممبر پہ عطا کا قائل ہوں حضرت عباس پنجتن کی محبتوں کا مرکز ہے اور اگر آپ کو اللہ کی اس کے رسول کی اور ائمہ کی اطاعت ایک جگہ دیکھنی ہے تو پھر ایک دفعہ حضرت عباس کو دیکھیں میرا یہ دوسرا اتفاق ہے آپ کے ساتھ اور مجھے آپ کے حسن سماعت کا پورا اندازہ ہے اور ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے ہمارا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے یہ خون کے رشتوں سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے کیونکہ حبیب خدا نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کی ناک پہ بھی تلوار ماری ہو نا میرے بھائی علی نے بھئی آپ کے شہر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اس سرزمین کے لوگوں سے بہتر کون اس جملے کو سمجھ سکتا ہے اگر کسی کی ناک پہ بھی تلوار ماری ہو تو علی کا بغض نہ رکھنا علی کا بغض جہنم میں لے جاتا جناب عباس کا نام اگر آپ دیکھیں گے عین بے الف سین عین علی سے ہے بے بطول سے ہے الف احمد سے ہے سین حسنین سے ہے
سنتے رہیے گا. عزیزان گرامی بنی ہاشم کی 3 چیزیں بہت مشہور تھیں. بنی ہاشم کی تھوڑی سی توجہ. بنی ہاشم کی 3 چیزیں بہت مشہور تھیں. پہلی خوبصورتی، دوسری شجاعت، تیسری سخاوت. پھر خاندان علم کا، خاندان اہل بیت کے علم بھی مشہور تھا اور بہت سے صفات. لیکن تمام بنی ہاشم میں کہتے تھے 3 صفات موجود ہیں. ایک تو خوبصورت، سبھی خوبصورت، سبھی خوبصورت تھے، سبھی سخی تھے، سبھی شجاع تھے، بہادر تھے. توجہ، میں چند جملے وضاحت کے پیش کر دوں گا. سبھی خوبصورت تھے. جب سرور کائنات گزرتے تھے نا، مشرک و کافر رک کے پوچھتے تھے یہ کون ہے؟ تو صحابہ بتاتے تھے کہ ہمارے رسول ہیں. تو مشرک و کافر کہتے تھے بل ہوا ملک کریم، لگتا یہ ہے آسمان سے اترا. لگتا یہ ہے کہ آسمان سے اترے ہیں، زمین کی مخلوق معلوم نہیں ہوتے. مشرک و کافر بھی دیکھیں، مشرک و کافر بھی دیکھیں، مشرک و کافر بھی دیکھیں تو کہیں زمین کا نہیں آسمان کا ہے. اور مسلمانوں اب نہ کہنا محمد ہم جیسے ہیں. اور فرمایا بل ہوا ملک کریم. اتنے خوبصورت ہیں رسول اکرم، اتنے خوبصورت تھے آپ، اتنے خوبصورت کہ کوئی بھی دیکھتا چہرے پہ نور ہے، جلال ہے. جو دیکھتا وہ کہتا کہ زمین کے نہیں آسمان سے لگتا ہے نازل ہوا. اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جناب امیر کے چہرے کو دیکھتے تو آپ فرماتے تھے یا علی انتھا کبدر الدجا، یا علی آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند جیسا ہے. اب سوچئے مولا کتنے خوبصورت ہوں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا علی آپ کا چہرہ 14 کے چاند جیسا. اور عربی میں جب مثال دینی ہوتی ہے نا کہ بہت خوبصورت ہے تو کہتے ہیں بدر، 14 کا چاند ہے. عزیزان گرامی جہاں امام حسن و حسین کے متعلق ہے، وقت نہیں تفصیل کا کہ سبھی خوبصورت، ان کے نام ہی حسن سے تھے. حسن و حسین. مولا حسن سے متعلق روایت ہے کہ جب مدینے کے بازار میں آتے تھے تو بازار رک جاتا. مولا کی زیارت کے لیے پورا بازار رک جاتا تھا کہ کون ہے کہ یہ حسن مجتبی. پورا مدینہ رک جاتا مولا کی زیارت کے لیے. عزیزان گرامی جہاں سب ایسے خوبصورت ہو، توجہ تھوڑی سی توجہ، جہاں سب ایسے خوبصورت ہو، میں نے تو صرف چند افراد کی مثال دی، سارا خاندان خوبصورت، سارا خاندان خوبصورت. وہاں جناب امیر جنگ صفین میں سنے کہ کوئی مولا کے لباس میں جنگ کرنے چلا گیا. پہنچ گئے یعنی کوئی آپ کا لباس ہے، آپ کی زرہ ہے، آپ کا امامہ ہے، آپ کی تلوار ہے، انداز بھی آپ کا، آنکھیں بھی آپ کی ہیں. مولا کے متعلق ہے کہ آپ چہرے پہ تحت الحنف نکالتے تھے، نقاب ڈالے تھے جب لڑتے تھے. مولا اپنے امامے سے کپڑا نکالتے پورا چہرہ باندھ لیتے، صرف آنکھیں نظر آتی تھی میدان میں. تو مولا فرماتے تھے کہ کیونکہ میں بہت تیز لڑتا ہوں، دھول اڑتی ہے تو مجھے اذیت کرتی ہے، اس لیے میں چہرے پہ نقاب رکھتا ہوں، صرف آنکھیں نظر آتی تھی. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھی. جب دانت کھینچتے تھے نا تلوار چلانے کے لیے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی. ابالی لیالی میں جملے ہیں کہ جب مولا اپنے سرخ آنکھوں سے دشمن کو دیکھتے تھے تو بڑے بڑے سورما کا پتا پانی ہو جاتا. مولا بس ایک مرتبہ دشمن کو دیکھتے تھے، بڑے بڑے سورما، ایک آنکھ سے، بلکہ مولا آنکھوں سے دشمن کو کھا لیتے. کسی نے کہا مولا وہی آپ کی آنکھیں جو آپ کے لباس میں کیا اس کی وہی
وہی آنکھیں جو آپ کی ہیں. مولا نے مسکرا کے کہا لڑنے والے سے کہو علی نے بلایا. کسی نے جا کے کہا کہ آپ کو علی نبی طالب علیہ السلام نے بلایا. بس نام آنا تھا. علی نبی طالب نے بلایا. انہوں نے فوراً تلوار روکی, واپس آنے لگے. چہرے پہ بھی نقاب, رنگ بہت گورا تھا, سیاہ زلفیں تھی, چہرے پہ بال آئے ہوئے تھے. دور سے آتا دیکھا تو مولا کائنات نے فرمایا ہاذا قمر بنی ہاشم. یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. جہاں سبھی خوبصورت ہو وہاں قمر بنی ہاشم عباس ہیں. وہاں قمر بنی ہاشم حضرت عباس ہیں. میں نے صرف ابھی خوبصورتی کو پیش کیا, شجاعت کو پیش کر دوں. صرف ایک آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا. شاید بہت سی آنکھوں میں آنسو آ جائیں, میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں. شب عاشور ہے. جناب عباس ایک مرتبہ گئے اور تمام اپنے دشمنوں کو دیکھ کے واپس آئے. فوج کو دیکھا, معائنہ کیا, لشکر کے سپہ سالار. واپس آنے کے بعد حضرت علی اکبر علیہ السلام سے فرمانے لگے اے علی اکبر, میں تمام دشمنوں کا معائنہ کر رہا ہوں. میں نے ساری فوج کو 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کیا. 4 برابر کے حصوں میں تقسیم کیا ساری فوج کو. اے علی اکبر, ایک حصے سے تمام انصار جنگ کریں گے, انصار حسین. ایک حصے سے علی اکبر آپ جنگ کیجئے گا, اور 2 حصوں سے یعنی آدھی فوج سے میں اکیلا جنگ کروں گا. علی اکبر جو آپ کے مقابلے میں آئے نا, آپ صرف روک کے رکھیے گا. وہ جو آدھی فوج میرے مقابلے میں ہوگی میں انہیں جلدی سے قتل کر کے آپ کی مدد کے لیے آ جاؤں گا. علی اکبر پھر ہم انصار کی مدد کے لیے جائیں گے, لیکن اے علی اکبر ہم کل مولا حسین کو زحمت نہیں دیں گے. اب سوچیے, اسی لیے روایات میں ہے کہ جب 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو اس وقت مولا عباس و مولا علی اکبر علیہ السلام دونوں ان کے ساتھ تشریف لائیں, رجعت میں آئیں گے. اور پھر جنگ کر کے بتائیں گے کہ اگر میں کربلا میں جنگ کرتا تو کیسی جنگ کرتا. جناب عباس کے بے انتہا فضائل ہیں. مجھے صرف 2 پہلوؤں کو اور پیش کرنا. ایک ان کے علم سے متعلق, اگر سننا چاہیں علم حضرت عباس. بہت سے لوگ جناب عباس کے علم سے متعلق گفتگو نہیں کرتے. 34 برس کے تھے میدان کربلا میں. کسی واعظ نے تقریر کرتے میں یہ کہیں کہہ دیا عراق میں کہ جناب عباس بہادر بہت تھے, وفادار بہت تھے, لیکن اتنے بڑے عالم نہیں تھے معاذ اللہ. جملہ وہ سے نکل گیا. اسی رات خود ہی اگلے دن آ کے کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا مسند ہے. جملہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب عباس اتنے قابل ہیں جتنے جناب سلمان فارسی. اور یہ کہا کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا مسند پہ جناب عباس تشریف فرما اور صحابہ رسول اور اصحاب امیر المومنین ان کے سامنے کھڑے ان کے سامنے کھڑے ہیں. اتنے میں جناب عباس علیہ السلام نے میری طرف دیکھا. پھر جناب سلمان سے کہا سلمان اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو جناب سلمان نے کہا مولا میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں. دوسری دفعہ جناب عباس علیہ السلام نے سوال کیا. دیکھنے کے بعد اس واعظ کو پھر جناب سلمان سے سوال کیا. کہا اے سلمان بتائیے اس مسئلے کا حل کیا؟ کہا مولا میں تو آپ سے اور آپ کے بابا سے سیکھتا ہوں. تیسری دفعہ نے سوال کیا تو جناب سلمان نے فرمایا کہا مولا کرے کوئی بھرے کوئی. تو جناب عباس علیہ السلام نے مرتبہ اس واعظ کو دیکھا. کہا کہ او واعظ تو نے کہا تھا سلمان زیادہ علم رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ ہم سے سیکھتے ہیں. اگلے دن دوبارہ ممبر پہ آئے, کہا مولا مجھے معاف کر دے.
جناب امیر کا خون ہو، جس نے جناب امیر کی زبان چوسی ہو. میں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے بات پیش کرتا ہوں. میں جانتا ہوں بہت سے لوگ کھڑے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، لیکن جملہ پیش کر رہا ہوں. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے. جب کسی نے کہا کہ مولا، ظاہراً 5ویں 6ویں امام علیہ السلام کی روایت ہے کہ کوئی آدمی دوسرے ملک سے آنے کے بعد کہ مولا اپنی زبان میں سوال کرنا چاہتا ہوں. مولا نے کہا جس زبان میں چاہو سوال کرو. اس نے اپنی زبان میں سوال کیا، مولا نے جواب دیا. قریب میں ایک اور آدمی بیٹھا تھا کہ فرزند رسول آپ ان کے ملک کبھی گئے نہیں، آپ کو ان کی زبان کیسے آئی؟ مولا نے ایک مرتبہ کنکری اٹھائی، اس پہ اپنا لعاب دہن لگایا، اپنا لعاب دہن لگایا، کہا یہ اپنے منہ میں رکھو. اس نے منہ میں رکھی، گننے لگا. مجمع پوچھنے لگا کہ تم 1 سے لے کے 70 تک کیوں گن رہے ہو؟ کہا مولا کا لعاب دہن جب میری زبان پہ آیا تو 70 زبانیں مجھے اندر ہو گئی. آپ کی سرزمین کو بڑا اعزاز حاصل ہے، یہ اولیاء کی سرزمین مانی جاتی ہے. ایسا ہی ہے، یہ اولیاء کی سرزمین مانی جاتی ہے. میں ایک واقعہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کس حد تک مجمع میرے ساتھ ہے، کس محبت سے سن رہا ہے. چہرے تو آپ کی محبت دکھا رہے ہیں، باتیں میرے دل میں اتر رہی ہیں حضرات کے. ایک بہت بڑا نام ہے سید علی آغا قادی طباطبائی. علی آغا قادی نجف اشرف کے بہت بڑے عالم ہیں. تو ان کے بیٹے سے پوچھا، 90 برس سے زیادہ ہیں ان کے بیٹے، پوچھا کہ آپ کے بابا کو اتنا مقام ملا کہ انہیں بڑے بڑے پیر اپنا پیر مانتے تھے، بڑے بڑے علماء کہتے تھے ہمارے استاد ہیں، سب ان کو اپنا استاد مان. آغا کوئی مرحوم آغا طباطبائی علامہ طباطبائی سب اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ کہ میرے بابا فرماتے تھے کہ میں حرم امیر المؤمنین میں عبادت کرتا تھا، چلہ کاٹتا تھا. کہاں؟ نجف اشرف. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. میرا آپ سے وعدہ خاص مطلب پیش کر رہا ہوں کہ میں حرم امیر المؤمنین میں چلہ کاٹتا ہوں، مسلسل عبادت کرتا ہوں. لیکن میرے لیے وہ بلا کے دروازے کھل نہیں رہے تھے. توجہ، کہ بلا کے دروازے کھل نہیں رہے تھے. کہ میں ایک مرتبہ شب جمعہ کربلا جاتا تھا، جیسے رسم ہے کہ پہلے مولا عباس کی بارگاہ میں اجازت لیں، پھر مولا حسین کے پاس جائیں. کہ وہاں پہ ایک مجذوب تھا، والدین اسے حرم حضرت عباس کے باہر چھوڑ گئے تھے. کیوں؟ اس کا پورا دماغ کام نہیں کرتا. کہا کہ میں جیسے ہی اذن دخول پڑھ رہا تھا، زیارت پڑھی، اندر جانا چاہتا تھا کہ اچانک کسی نے کان میں کہا تمام اولیاء اور سید الاولیاء کے درمیان واسطہ حضرت عباس ہے. میں سوچ رہا تھا مجھے وضاحت کرنی پڑے گی. تمام اولیاء توجہ فرمائی، دنیا کے تمام اولیاء اور سید الاولیاء یعنی مولا کائنات کے درمیان واسطہ حضرت عباس ہے. کہ یہ جملہ کہا، میں نے پلٹ کے دیکھا کون ہے؟ کہا وہی دیوانہ. اس دیوانے بچے نے مجھے جملہ کہا، وہ چلا گیا. میں نے دیکھا کہ جملہ اس نے نہیں کہا، یہ تو بول نہیں سکتا. سمجھ گیا مولا عباس نے کہلوایا ہے. سارے مجمع کی توجہ، کہ مولا عباس نے اس سے کہلوایا ہے. تو جب تک مجھ سے دستخط نہیں کروائے گا میرے بابا عطا نہیں کریں گے. پہلے دستخط کروا، سفارش لے. ایک مرتبہ سید علی آغا قادی کہتے ہیں کہ میں روتا ہوا حرم مولا عباس میں گیا.
تو مجھے محسوس ہوا جیسے زری کھلی ہے، اور اب میں جب رو رو کے مانگ رہا ہوں تو مولا جیسے عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہ اس دن مجھے ایک ایسا مقام ملا کہ اب جب نجف آیا تو مجھے لگا یہاں پہ بھی زری کھلی ہے۔ کہ پھر پتا چلا جب تک وسیلہ صحیح نہ ہو، پتہ نہیں بات پہنچی ہے نہیں پہنچی، جب تک وسیلہ صحیح نہ ہو تب تک انسان کو عطا نہیں ہوتی۔ مولا علی کے پاس بھی آؤ تو پہلے عباس کا وسیلہ پیش کرو۔ ہم وسیلوں کے قائل، کبھی بھی ان وسیلوں کو نہ چھوڑیں، اور اگر جناب عباس کے در پہ نہ پہنچ سک رہے ہوں تو پھر اسی سرزمین سے علم لانے والوں سے کہیں۔ پتہ نہیں بات پہنچی ہے؟ ایک دفعہ مولا عباس کو سفارش تو کر دیجیے۔ یہ مختلف طریقوں سے انسان جب مانگتا ہے تو اس کو عطا ضرور ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، آئیے ذرا ایک اور پہلو پیش کرنا چاہتا ہوں جناب عباس کی خوشنودی کے لیے بابا نے بلند صلوات۔ بس بھی وقت زیادہ نہیں ہے، مجھے یہاں کے بعد ایک اور جگہ مجلس میں بھی جانا ہے۔ میں ایک تو شجاعت، مولا عباس کی سخاوت، خوبصورتی اور سخی کتنے تھے۔ مولا علی سے کسی نے پوچھا تھا، یا علی، عربوں میں حاتم الطائی کا بہت نام ہے، کسی کو کہنا ہوتا نا سخی ہے تو کہتے ہیں حاتم الطائی۔ ایک بادشاہ گزرا ہے اسلام سے پہلے، حاتم الطائی، تو کہا یا علی اس کے محل کے 40 دروازے تھے، ہر دروازے سے دیتا تھا لباس بدل کے چھپ کے دیتا تھا کہ اگلے دروازے سے مانگو وہ بھی دے گا، یہ نہیں کہتا تھا میں وہاں سے دوں گا، وہاں پہنچتا، پھر تیسرا چوتھا 40 دروازوں سے مانگنے والے کو عطا کرتا تھا۔ یعنی آپ زیادہ سخی ہیں کہ حاتم زیادہ سخی تھا؟ مولا نے کہا حاتم سخی تھا، لیکن میں پہلے دروازے سے اتنا دے دیتا ہوں دوسرے دروازے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ توجہ فرمائے جانے گے نا، مولا فرماتے ہیں میں پہلے دروازے سے اتنا عطا کر دوں، دوسرے دروازے کی جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ عزیزان گرامی، ان حضرت امیر کی اگر سخاوت کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت عباس سے مانگ کے دیکھیں۔ میں آج یہ سب کیوں پیش کر رہا ہوں؟ مجھے بتایا کہ شبی برآمد ہوگی، تو آج آپ جو منت اٹھائیں، جو مانگیں گے، اس ساری مجلس کے بعد آنکھوں میں آنسو ہو، مانگ کے جائیے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے عطا ہوگا۔ حضرت عباس علیہ السلام بہت سخی، بہت سخی، یہاں تک کہ کوئی بھی جناب سید الشہداء کی بارگاہ میں جائے تو جناب سید الشہداء بہت جلدی راضی ہوتی، بہت جلدی، اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی جیسا گنہگار بھی آ جائے راضی کرنا چاہے تو بہت جلدی راضی ہو جائے۔ لیکن مولا عباس خود مولا حسین کی بارگاہ میں بھی جو رجسٹر ہے وہ انہی کے پاس، مولا علی کا بھی، اولیاء کا۔ جملہ پیش کر رہا ہوں اگر سننا چاہیں۔ بہت بڑے ایک مجتہد تھے، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ مولا حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں عباس میرے ذاکروں کا فہرست نامہ آپ کے پاس موجود ہے؟ عجیب، کہا کھول کے ذرا یہ نام لکھ دو۔ تو سید جعفر کا نام لکھا، سید جعفر حسینی کا نام لکھا، اس کا نام لکھا، تو مولا عباس نے فوراً نام لکھا۔ تو آیت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سید جعفر حسینی شیرازی کو بلایا، کہا میں نے اس طرح سے اس رات میں خواب دیکھا کہ مولا حسین نے جناب عباس سے کہا اس عالم کا نام میرے ذاکروں میں لکھو۔ وہ رونے لگے، سید جعفر حسینی رونے لگے، کہا میں نے اسی رات اپنی زندگی کی پہلی مجلس پڑھی ہے۔ یہ ساری کی
ساری ائمہ علیہ السلام کی فہرستیں جناب عباس کے پاس ہیں. بس بھئی جو چاہیے ہو اس در سے ملتا ہے. حضرت عباس بہت بڑی ہستی. ایک آخری پہلو پیش کروں گا اور اس کے بعد پھر شاید تفصیل سے مسائل. عزیزان گرامی، کون ہے حضرت عباس؟ ایک بہت بڑے عالم تھے، امام حسین کے صحن میں نماز پڑھاتے شیخ یحییٰ یثربی. کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا جناب سیدہ نے کہا شیخ کیا بات ہے ہر روز میرے بیٹے کی زیارت کیوں نہیں کرتا؟ کہ میں رونے لگا، کہا بی بی ہر روز میں آپ کے بیٹے حسین کی زیارت کرتا ہوں. کہ نہیں، میں اپنے بیٹے عباس کی بات کر رہا ہوں. تم میرے بیٹے عباس کی ہر روز زیارت نہیں کرتا. کہا کہ میں ایک مرتبہ ہفتے میں زیارت کرتا تھا، جب بی بی کا حکم ملا تو ہر روز مولا عباس کی زیارت بھی کرتا. اب سمجھ میں آیا کون ہے حضرت عباس؟ بعض اوقات عقیدت ہوتی ہے تو یہ لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کی سرزمین ہے، وہ یہاں علم لے کے آئے تھے. لیکن سلام ہے آپ کی اس سرزمین پہ، سلام ہے یہاں کے بسنے والے لوگوں پہ، چاہے شیعہ ہو نہ ہو، علم کو ضرور مانتا. ایسا یہ ہے یا نہیں؟ میں نے دنیا میں کہیں اتنے علم مبارک نہیں دیکھے جتنے کی سرزمین کے لیے. نہ جانے اس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس عقیدت سے آپ کے بزرگوں نے علم اٹھایا. میں ایک جملہ پیش کروں گا فضائل کا آخری. جب دو فوجوں میں جنگ ہوتی ہے تو دونوں اپنا اپنا پرچم بلند کرتے ہیں. جنگ شروع ہونے پہ دونوں پرچم بلند کرتے ہیں، لیکن جب جنگ ختم ہو جاتی ہے نا، ایک پرچم سر نگوں کر دیا جاتا ہے، دوسرا سر بلند کیا جاتا ہے. توجہ، ہارنے والے کا پرچم سر نگوں ہوتا ہے، جیتنے والے کا پرچم سر بلند کیا جاتا. توجہ، میں نہیں پہنچا سکا، سارے بندے کی توجہ. 2 دن سے سب بیمار ہوں، زور نہیں لگا سکتا، پھر بھی زور لگا رہا ہوں آپ کی محبتوں کی خاطر. عزیزان گرامی، پوری دنیا کا اصول ہے جو جیت جائے جنگ اس کا پرچم بلند کیا جاتا، جو ہار جائے اس کا پرچم چھپا دیا جاتا. پوری دنیا میں کہیں چلے جائیے، کسی سے پوچھئے بتاؤ یزید کا پرچم کیسا تھا، کسی کو نہیں پتا. پوچھو بتاؤ حسین کا پرچم کیسا تھا، سب آپ کو عباس کا علم دکھائیں گے. پرچم بلند ہے. کبھی غور کیا جیتنے والے کا پرچم بلند ہوتا. حضرت عباس ساری دنیا کو بتا رہے ہیں فتح حسین کی ہوئی ہے. ایک اور جملہ پیش کروں گا، پوری دنیا میں چلے جائیے، چیلنج ہے علی رضا رضوی کا، مشرق سے لے کے مغرب تک پوری دنیا میں چلے جائیے، جہاں پہ بھی علم ہوگا اس پہ پنجہ کھلا ہوا ہوگا، بند نہیں ہوگا.
جو بھی بیعت حسینی کے لیے آنا چاہتا ہے آ جائے، قیامت تک ہاتھ کھلا ہے بیعت لینے کے لیے۔ آپ جب بھی علم دیکھیں گے اس کے ساتھ دو چیزیں اور ہوتی ہیں، ایک چاند بنا ہوتا ہے کیونکہ قمر بنی ہاشم، دیکھ لیجیے یہاں چاند بنا ہے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، یہ قمر بنی ہاشم کا علم ہے اس لیے چاند بنا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے مشکیزہ ہوتا، توجہ، مولا پانی لینے گئے تھے، شہید ہو گئے، پانی لائے نہیں، حرملہ نے تیر مارا، مشکیزے سے پانی بہہ گیا، لیکن پھر بھی اہل بیت فرماتے تھے ہماری آنکھوں کو سیراب کرتی ہیں تو عباس کی نظر کرتی ہے۔ اب ماحول بنا ہے مسائل کا تو دلہن اور پیش کرتے ہیں۔ حضرت عباس کون؟ بیویوں کی امیدوں کا مرکز حضرت عباس۔ کوئی آج رونے میں بہت ہے، میں جانتا ہوں بہت دیر سے بیٹھے ہیں، بہت تھک گئے ہیں۔ آپ بہت تھک گئے ہوں گے، ایک سوال کریں، 2-3 گھنٹے سے بیٹھے ہیں، تھک گئے ہوں گے نا، لیکن آپ کو کسی نے تعزیانے تو نہیں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ مولا عباس علیہ السلام نے جناب مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے مولا صبح عاشور، مولا اجازت ہے میں جنگ کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں عباس، آپ میری فوج کے سپہ سالار۔ کچھ ہی دیر بعد اصحاب کے لاشیں آنے لگے، جناب عباس نے فرمایا مولا یہ بزرگ ہیں، یہ بھوکے پیاسے ہیں، مولا مجھے اجازت دیجیے، دشمنوں کو میں دیکھ لوں گا۔ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار۔ جب جناب حبیب کا لاشا آیا، مولا عباس نے فرمایا مولا مجھے اجازت دیجیے گا۔ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار۔ لیکن جب ظہر کے بعد جناب اون و محمد کے لاشے آئے تو مولا نے فرمایا مولا اب تو گودوں کے پالے مارے جانے لگے ہیں، مجھے اجازت دیجیے۔ نہیں عباس آپ میری فوج کے سپہ سالار۔ اب جناب عباس سے رہا نہیں گیا، کہا مولا وہ فوج کہاں جس کا میں سپہ سالار؟ تو جناب عباس اپنی تلوار پہ ٹیک لگا کے کھڑے تھے، مسائل پڑھوں گا میں۔ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ کسی بچی کی آواز آ رہی ہے، وہ مشکیزیں ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے، شاید پانی رہ گیا ہو۔ جب سنا جناب عباس نے نا بچی رو رہی ہے، خیمے کے اندر آیا، کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا چچا مجھے پیاس لگی۔ بی بی بار بار مشکیزہ لبوں پہ لگاتی، گلے پہ لگاتی، رخسار پہ لگاتی۔ اب جناب عباس بڑے غیور تھے، جناب سکینہ سے کہا بی بی ذرا ایک مرتبہ اپنے بابا سے کہیں مجھے پانی لانے کی اجازت ہے۔ اب جناب سکینہ نے فرمایا بابا جان چچا سے کہیں ہمیں پانی لانا ہے۔ اب مولا حسین نے کہا عباس ایسی سفارش لائے ہیں کہ میں رد نہیں کر سکتا۔ چلے جناب عباس جب جانے لگے تو مولا حسین نے کہا عباس ذرا آخری مرتبہ زینب سے مل گئے۔ جناب عباس اس خیمے کے باہر آئے جہاں جناب زینب کبریٰ تھی، اور باہر سے کھڑے کھڑے آواز دی، کہا بی بی الوداع، بی بی خدا حافظ، بی بی میں پانی لینے جا رہا۔ جناب زینب نے خیمے کا پردہ ہٹایا اور ایک مرتبہ کہا عباس ذرا آخری مرتبہ بہن سے مل گئے۔ 22 سال چھوٹے ہیں جناب عباس جناب زینب۔ بی بی نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی، جناب زینب نے گودوں میں کھلایا تھا، ایک مرتبہ دونوں باہیں ڈالی کہ عباس ذرا میری طرف دیکھو۔ عباس جب میں پہلی مرتبہ کوفے آئی تھی نا تو بابا نے مجھ سے کہا تھا زینب آج آپ شہزادی بن کے آئیں، کل آپ کو یہی قیدی بنا کے لایا ہے۔ عباس کیونکہ بابا نے کہا
رہا تھا مجھے یقین تھا قیدی بنائی جاؤں، لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی جرت ہوگی مجھے قیدی بنائے میرا عباس جیسا بھائی۔ لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع، مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا۔ جناب عباس کے آنسو بہنے لگے، بہت تیزی سے خیمے سے باہر آئے۔ ایک جملہ اور پیش کروں، اس وقت جناب زینب نے بیویوں کو بلایا کہ بیویوں میں نے مدینے میں پردے کی ضمانت لی تھی، میں ضمانت واپس لیتی ہوں، میرا عباس چلا گیا، اب پردوں کی کوئی ضمانت نہیں، بس میں نے تمام کر دیا۔ یہاں سے جناب عباس چلے، علم ہاتھ میں تھا، ایک چھوٹی سی بیوی سب بچوں سے کہنے لگی بچوں خیموں سے باہر آ جاؤ۔ بی بی نے ہر بچے کے ہاتھ میں کوزہ دیا، بچوں کو جو علم جا رہا ہے نا وہ میرے چچا عباس ہے، ابھی پانی لائیں گے میں اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ اتنے میں علم نشیب میں اترا، بی بی نے فرمایا بچوں وہ میرے چچا فرات میں اترے ہیں، جیسے فرات سے نکلے گا میرے چچا فرات سے پانی بھر کے لا رہے ہیں۔ بس ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں، میں اور آپ جب پانی میں دیکھتے ہیں ہمیں اپنا عکس نظر آتا ہے، جب جناب عباس نے فرات میں دیکھا تو جناب سکینہ کا چہرہ نظر آیا اور رو کے کہنے لگے بی بی تھوڑا سا اور انتظار کر لیں، میں ابھی پانی لا رہا ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس چلے، ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا، جناب عباس کا دایاں بازو قلم کر دیا، دوسرے ملعون نے چھپ کے وار کیا، بایاں بازو قلم کر دیا، جناب عباس نے دندان مبارک سے مشکیزے کو پکڑ لیا۔ ایک مرتبہ نظروں کو اٹھایا کہ پروردگارا یہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ہرملہ ملعون نے تیر چلایا، مشکیزے میں پیوست ہوا، ایک آواز آئی عباس ہم نے آپ کی دعا قبول نہیں کی لیکن اس دعا کے بدلے آپ کو باب الحوائج بنا دیا، کہ پروردگارہ تیری مصلحت تو جانے، باب الحوائج اسی لیے ہے کہ لیکن میری آخری دعا ضرور قبول کر لے، اب جو پانی خیموں میں نہ جائے تو میرا لاشا بھی خیموں میں نہ جائے، مجھے سکینہ سے شرم آئے گی، میں پانی کا وعدہ کر کے آیا تھا۔ حضرت اللہ بس میں آخری جملے مل کر دیکھیے گا، ایک جملہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ملعون نے وار کیا، پورے سینے میں تیر تھے حضرت عباس کے، ایک تیر لگا جناب عباس کی دائیں آنکھ میں، جب آنکھ میں کچھ ہو نا تو انسان ہاتھ سے نکالتا، اور اگر کسی کے ہاتھ نہ ہو تیر لگا لیکن ہاتھ نہیں تھے، مولا نے سر کو جھٹکا تیر نہیں نکلا، پھر سر جھکایا دونوں گھٹنوں سے تیر کو پکڑا، تیر کو کھینچا، تکلیف محسوس ہوئی، زندگی میں پہلی مرتبہ مولا حسین کو پکارا مولا میری مدد کو آئیے، مولا میری آنکھ میں بڑا درد ہے۔ میں یہاں تمام کر دیتا لیکن کیا کروں، مجھے جناب ام المنین کے 2 جملے پیش کرنے، بس میں 2 جملوں کی زحمت دوں گا، جانتا ہوں بہت ہو گئے مسائل۔ جب جناب ام المنین کے کانوں میں آواز آئی نا بشیر نے جزلم کی، الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا، جناب ام المنین کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا۔ بی بی نے پوتے کو آواز دی فضل مجھے فوراً مسجد نبوی لے چل، بی بی مسجد میں آئیں، سوال کیا بشیر، سر پہ برقع تھا ہاتھ میں عصا، یہ کون سا حسین مارا گیا؟ بشیر کو نہیں معلوم بی بی کون ہے۔ ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی مارے گئے، تو ایک مرتبہ بشیر نے کہا بی بی آپ نے غلط سنا، پہلے عباس مارے گئے بعد میں حسین مارے گئے۔ بی بی نے کہا بشیر میں کیسے مان لوں علی کا شیر بیٹا جنگ نہ کر سکا؟ کہا بی بی جب عباس کے سر میں گرز لگا وہ گھوڑے کی زین پہ سمجھ نہیں سکے۔ جناب ام المنین نے فرمایا بشیر تو عباس کو جانتا نہیں ہوگا، بشیر میں عباس کی ماں ہوں، بشیر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرا عباس 2 انگلیوں سے گرز کو زمین پہ پھینکتا تھا،
اپنے آپ کو اتنا نہ رلایا. جناب ام المؤمنین نے فرمایا بشیر تو نے